تو میں قاری صاحب کو دعوت دوں گا زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، الحافظ قاری استاذ الحفاظ قاری محمد عمر منیر قادری صاحب ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آئے ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی ہم صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوار
چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک جی بلا تاخیر شیخ محمد نعمان نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے محبت سے نعرے کا جواب دیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہے ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی
لبیک۔ آج کی محفل کی رونق تشریف لے آئے ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ بس ایک شعر پڑھ کے مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ بڑی تشنگی سے کھڑے تھے فرشتے، بڑی تشنگی سے کھڑے تھے فرشتے کہ جلوہ دکھانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ جس طرح حکم ہے بلا تاخیر میں مختصر بیان کے لیے انس شاہین صاحب جو کہ مدرسہ فیضان رضا جو کہ جامعہ مسجد نور میں مدرسہ قائم ہے اس کا طالب علم ہے، اور ہم علماء کے سامنے اس لیے بیان یا نعت پڑھاتے ہیں کہ ان کی دعا مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، بچوں کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ انس شاہین صاحب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد علامہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر، اور جو نام نبی کے آنے پر جھوم نہیں جاتے، جو نام نبی کے آنے پر جھوم نہیں جاتے، خدا کی قسم نہیں ہے حلالی کون ان کے وجود کے اندر، خدا کی قسم نہیں ہے حلالی کون ان کے وجود کے اندر۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے، اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، اور وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھیں تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے، اور یہ دین و دنیا کی سرفرازی جو چاہتے ہو خدا سے اپنی خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت، یہ جا ملی ہے انہی کے صدقے انہی کی خاطر فدا کریں گے۔ بعد از حمد و ثنا معزز علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، محترم اساتذہ کرام اور طلباء عظام اور محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرات محترم، میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، چنانچہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جانے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر نصیحتی ہے اور یہ مسلمانوں کا حتمی اور قطعی عقیدہ ہے اور ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ذرہ برابر بھی شک کرے یا طرح طرح کی تعویلیں نکال کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی نہ مانے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرات محترم، میں نے جو آپ کے سامنے عقیدہ پیش کیا، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس پر تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، علماء کاملین و مسلمین کا اجماع و اتفاق ہے۔ یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے، اس کا نام آنے والا کافر و مرتد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کئی روایات ہیں، آئیے ان میں سے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے بہت ہی عالی شان اور عمدہ محل تیار کروایا، اس میں ہر طرح کے نقش و نگار کیے، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آتے اس کے ارد گرد گھومتے، چکر لگاتے، دیکھتے اور حیرت سے کہتے کہ کیا ہی عالی شان محل تیار کروایا ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اینٹ بھی لگی ہوتی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قصر نبوت کو تیار فرمایا، اس میں تمام انبیاء کرام آ گئے، تمام رسول آ گئے، تمام نبی آ گئے، لیکن اس میں ایک اینٹ جگہ باقی رہ گئی اور وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اب اس میں کوئی اینٹ کی گنجائش نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، ان میں سے ایک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات ظاہر میں ہی آ گیا، اس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس کے بعد میں نبی ہوں گا، یا پھر ہم علاقہ تقسیم کر لیتے ہیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی، معاذ اللہ، یہ اس خبیث کے الفاظ تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، لیکن تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس میں فرمایا کہ کون لے کر جائے گا یہ خط مسلمہ کذاب کے دربار میں۔ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے، اس کے آگے بھی لوگ ہیں، پیچھے بھی لوگ ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے۔ ایک صحابی تھے، چھاپڑی فروش، سر پہ ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے، کھڑے ہوئے کھجور کھا رہے تھے، کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیں، میں جاؤں گا۔ تو جب یہ انہوں نے الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ اکرام کے چہروں پہ پڑے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ تو
لگے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھجور کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کیا کروں گا, مجھے جلدی ہے. اللہ اکبر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا, گورا دیا اور فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا ایک کذاب کے گھر میں. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت سے نظریں جھکاتے ہوئے کہنے لگے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر ہی نہ کریں. صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے, ان کا انداز ہی بدل گیا, ان کے طور طریقے ہی بدل گئے. وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی نکلتا ہے. جب حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا تھا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا. مسلمہ حیران ہوا اور کہنے لگا کون ہو؟ حضرت حبیب بن زید گھبراتے ہوئے کہنے لگے کہ تجھے میرا چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں. ہمارے تو چہرے ہی بتاتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں. مسلمہ کہنے لگا کہ کیسے آئے ہو؟ حضرت حبیب بن زید بے نیازی سے کہنے لگے کہ میں تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. پہلے بادشاہوں کا طور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خود خط نہیں پڑھتے تھے, ان کے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ خط پڑھ کے سناتا تھا. مسلمان نے اس سے خط لکھا, خط دیا کہ پڑھو. تو اس نے جب خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو مجلس میں بیٹھے سب نے سن لیے. اگر اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی. تو مسلمہ آگ بگولا ہو گیا, غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئی. اور تو کچھ نہ کر سکا. سامنے حضرت حبیب بن زید کھڑے تھے, تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, جھوٹا کہا ہے, بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ خیال وہی بات ہی کوئی نہیں. جسے میرے نبی نے کذاب کہا تو وہ کذاب ہی ہے, جسے میرے نبی نے جھوٹا کہا تو وہ جھوٹا ہی ہے. تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے پھر بھی یہ جھوٹ دھل نہیں سکتا. مسلمہ غصے سے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا کہ تو پیچھے پلٹ کے دیکھ, سارے میرے سپاہی, میرے پہرے دار, تلواریں, نیزے, خنجر اور تیر سب تیرے پیچھے میرے ماننے والے کھڑے ہیں. تو حضرت حبیب بن زید کہنے لگے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تیرے خط کا جواب لے کر آیا تھا تو میرے 12 بچے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی دودھ پیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا ہی نہیں سیکھا. لیکن جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا تھا تو میں نے اپنے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ تمہیں جو کرنا ہے کر لے, کیونکہ ہم غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پھر بھی پرواہ نہیں کرتے. یہاں شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ وہ جن کے دستے کرم میں رب نے شفاعتوں کا علم دیا ہے, وہ جن کے دستے کرم میں رب نے شفاعتوں کا علم دیا ہے. ہم اس نبی کے ہیں نام لیوا, انہیں وطن من فدا کریں گے اور خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت. یہ جہاں ملی ہے انہیں کے صدقے, انہیں کی خاطر فدا کریں گے. حضرات محترم, مسلمان نے تلوار ماری, بازو کٹ گیا, کہنے لگا اب بول, اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید کہنے لگے تو بڑا بے وقوف ہے, ہمیں آزماتا ہے, ہمیں تو بدر سے لے کر اور تک سب آزما چکے ہیں, تو ابھی بھی ہمیں آزماتا ہے. میرا وہی خیال ہے جو میرے نبی کا فرمان ہے کہ تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. مسلمہ نے پھر تلوار ماری, دوسرا بازو بھی کٹ گیا, کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا, باز آ جا. تو حضرت حبیب بن زید کہنے لگے تو انہیں ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں, تمہیں جو کرنا ہے کر لے. مسلمہ نے گردن پہ تلوار رکھ دی, کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا, باز آ جا. حضرت حبیب بن زید کہنے لگے کاٹتا کیوں نہیں, کاٹتا کیوں نہیں؟ تو روایت کرنے والا کہتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے. مسلمہ نے تلوار چلائی, گردن کٹ گئی. ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں.
हबीब बिन ज़ैद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे डट के पहरा दिया। आइए मेरे साथ ये अहद करें कि वक्त आने पर हम भी इसी तरह डट के मुकाबला करेंगे, अगर जान देनी भी पड़ी तो जान भी दे देंगे। और आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू का इंतजाम इन्हीं अल्फाज में करूंगा कि खत्म नबूवत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, खत्म नबूवत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में जामे मस्जिद नूर में मदरसा फैज़ान रज़ा का तालिब इल्म अनस शाहीन साहिब, माशाल्लाह अशरफ शाहीन साहब का बेटा है। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए और इनको मुबारकबाद है कि बच्चे इनके आलम दीन बन रहे हैं, हाफिज कुरान बन रहे हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को इसी तरह दीन की समझ रखने की तौफीक अता फरमाए और दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए बिला तख़ीर।